لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماہ رمضان ماہ دعا، ماہ رحمت ہے، ماہ بندگی پروردگار ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں ہمارے لیے جو فرصتیں فراہم کی ہیں ان فرصتوں سے فائدہ اٹھانے کا مہینہ ہے۔ ایک فرصت محبت خدا پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ دوسری فرصت یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم کو اپنے امور میں نظم اور برنامہ بنانے کا مہینہ ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان ہم کو نظام الاوقات کی دعوت دیتا ہے۔ نظام الاوقات جب تک چاند نہیں دکھائی دیا تھا ماہ رمضان کا ہم پہ روزہ واجب نہیں تھا۔ صبح کی اذان ہوئی، کھانا پینا ہمارے لیے ممنوع۔ اذان مغرب کی جیسے ہی شروع ہوئی ہمارے لیے کھانا پینا جائز ہو گیا۔ یہ بتاتا ہے کہ تم کو اپنی زندگی میں برنامہ اور تمہاری زندگی نظام مند ہونا چاہیے، ہدف مند ہونا چاہیے۔ سو رہے ہیں تو سوتے چلے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو کھاتے چلے جا رہے ہیں، نہیں، ہماری زندگی نظام اور ہماری زندگی اصولوں کی پابند ہونا چاہیے۔ جو لوگ اصولوں کے پابند ہوتے ہیں وہ زندگی میں سکون سے رہتے ہیں۔ جن کی زندگی میں بدنظمی ہوتی ہے وہ کبھی سکون سے نہیں رہتے ہیں۔ لہذا ماہ رمضان ہم کو انتظام اور اہتمام بتاتا ہے کہ اپنی زندگی میں تمہیں کیسے اہتمام اور انتظام کرنا چاہیے، کس طریقے سے تمہیں زندگی گزارنا چاہیے۔ دوسری فرصت یہ ہے قدورتوں کے ختم کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ قدورتیں کیسے ختم ہوں گی؟ ماہ رمضان آیا، ہم اپنے رشتہ داروں کے یہاں افطاری میں جائیں، انہیں افطاری میں بلائیں، اس لیے کہ افطار دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس کی نماز رد کر دی جائے گی۔ کہ جو ریاست تو کرتا ہو مگر اس کی ریاست کو کوئی قبول نہ کرتا ہو، اس کی ریاست سے لوگ عاجز ہوں، اس کی حکومت سے لوگ عاجز ہوں، پریشان ہوں، اس سے دکھ ہو رکھتے ہوں، اس سے تکلیف میں ہوں، لہذا اس کی نماز رد کر دی جاتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں امرأۃ باتت، جس کا شوہر ناراض رہے اور اس کی بیوی سو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ایک انسان ناراض ہے اور دوسرا انسان خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے، لہذا انسان کو اپنی قدورت کو ختم کرنا چاہیے، اپنے بغض و عداوت کو ختم کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر انسان میں آپس میں قدورت ہے، بغض ہے، حسد ہے، لڑائی ہے، ٹینشن ہے، معاملات ان کے خراب ہیں، تو ان کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری نماز قبول ہو جائے، ہم چاہتے ہیں ہماری عبادتیں قبول ہوں، ہم اتنی محنت کرتے ہیں نماز میں، اتنی محنت سے پڑھتے ہیں، اپنے کو طاہر رکھتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، اپنے لباس کو پاک رکھتے ہیں، اپنے لباس کا خمس نکالتے ہیں، پھر اتنی محنت کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنا اور ہماری نماز قبول نہ ہو تو پھر لہذا قدورتوں کو بھی ختم ہونا ضروری ہے۔ آپس میں جو ٹینشن ہو جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے دنیاوی معاملات میں، دنیاوی مسائل میں، ان تمام مسائل میں
جو کدورتیں آپس میں پیدا ہو گئی ہیں، جو رنج آپس میں رنجشیں پیدا ہو گئی ہیں، ان رنجشوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ اگر یہ رنجشیں ختم ہو جائیں گی تو انسان کی نماز قبول ہو جائے گی۔ یہ مہینہ فرصتوں سے فائدہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں فرصتوں کا درس دے رہا ہے کہ کیسے فرصتوں سے انسان فائدہ حاصل کرے۔ فرصت صبر کی یہ دعوت دے رہا ہے مہینہ کہ انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ کیسے فرصت صبر؟ پیاس لگی ہے، حکم خدا ہے، پانی نہیں پینا ہے۔ انسان یہ دیکھ رہا ہے چونکہ ہمارے اوپر پانی حرام ہے، ہمارے روزے کو باطل قرار دیا جائے گا، ضرورت ہے، ضرورت محسوس کر رہا ہے مگر نہیں پی رہا ہے، صبر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو صبر کرنا چاہیے، تحمل کرنا چاہیے، حلال پر نگاہ ڈالنا چاہیے، حرام کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ فرصت صبر کہ ہمیں کیا انجام دینا ہے، ہمیں کیا انجام نہیں دینا ہے۔ تحمل کرنا چاہیے اپنی زندگی میں، تاکہ جب تک اذان نہیں ہوتی ہے ہم کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے، ہم صبر کرتے ہیں۔ تو جب یہاں صبر کر سکتے ہیں تو بقیہ اور امور میں بھی ہم صبر کر سکتے ہیں۔ پیاس کتنی شدت کی ہوتی ہے مگر اس کے بعد انسان صبر کرتا ہے، حکم خدا ہے۔ تو یہی حکم خدا ہے کہ انسان کو بہت سے امور میں انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ فرصت قناعت، یہ ہمیں ماہ رمضان دعوت دے رہا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں قناعت کرنا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، اسراف سے بچنا چاہیے، اتنا استعمال کرنا چاہیے جتنی ضرورت ہے، اتنا نہ استعمال کر لیں کہ جس سے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں۔ یہ مہینہ ہمارے لیے ولایت آل محمد سے رابطے کا مہینہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ اور فرصت ہے ہمارے لیے۔ شبہ قدر آتی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم اس مہینے میں بندگی پروردگار کرتے ہیں۔ ہم اس مہینے میں جب شب قدر میں عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت میں سے ہماری اہم ترین عبادت یہ ہے، سر پہ قرآن ہے، اور اس کے بعد ہم اسماء اہل بیت کو اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں بکا یا اللہ، بکا یا محمد، بکا یا، تو اس طریقے سے بمحمد بعلی بفاطمہ بالحسن بالحسین، اس طریقے سے ہم واسطہ دیتے ہیں، اپنے رابطے کو اہل بیت سے قوی کرتے ہیں۔ شبہ قدر میں ہم مجالس کرتے ہیں، یہ رابطہ ہمارا اہل بیت سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ لہذا یہ مہینہ تقویت ارادہ کا مہینہ ہے، فرصتوں سے حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ بہترین اچھا اہل بیت سے رابطے کی ایک مثال زندگی آیت اللہ شہید مطہری ملتا ہے کہ آغائے شہید مطہری علامہ طباطبائی، فلسوف بزرگ، حکیم بزرگ، مفسر بزرگ کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ ان کو کیوں اتنا چاہتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں، آغائے شہید مطہری کہتے ہیں کہ علامہ طباطبائی جب افطار کرنا چاہتے تھے تو افطار کرنے سے پہلے ذریح معصومہ قم کو پہلے بوسہ دیتے تھے، اپنے لبوں سے بوسہ دینے کے بعد پھر افطار شروع کرتے تھے۔ یہ زندگی علماء اور عرفاء کی ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں بھی جب افطار کا وقت آئے تو ہماری اپنی زبان پر ایسے کلمات ہونا چاہیے کہ جس سے اہل بیت سے توسل کا اظہار ہو، ایسی دعائیں ہونا چاہیے جس سے اہل بیت سے توسل کا اظہار ہو۔ نہ یہ کہ جیسے ہی افطار کا وقت آیا ہمارے سامنے غذائیں لگی ہوئی ہیں، ہم نے غذاؤں کو شروع کر دیا، نہیں، بلکہ ہمیں وقت دعا ہے، وہ وقت استجابت دعا ہے۔ ہمیں دعائیں کرنا چاہیے اہل بیت کے وسیلے سے، معصومین کے وسیلے سے۔
اس لیے کہ اس وقت انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اپنے لیے انسان کو دعا کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. وہ وقت دعا ہے. لہذا یہ ماہ رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے. اس سے فرصتیں جو ہم کو ملی ہیں عبادتوں کی، ان فرصتوں سے ہم، یہ جو تمام چیزوں کے لیے فرصتیں ہیں، ان فرصتوں سے ہم فائدہ حاصل کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.